سب سے پہلا علم جس کا حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں پر فرض قرار دیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا علم حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کہ معرفت ہی عبادت کی اصل روح ہے۔ اللہ کی معرفت اسلام کی بنیاد اور اس کی جڑ ہے۔ جب تک اللہ کو پہچانا نہ جائے اس کی کامل عبادت ممکن ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس روئے زمین پر انسان کی پیدائش کے بعد سب سے بڑا سوال جو اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں جنم لیتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کیا منصوبے اور پلاننگ تھی جس کے تحت اسے اس سرزمین پر بھیجا گیا؟ وہ کون سی ذمہ داری ہے جو انسان ہونے کی حیثیت سے اس پر سب سے پہلے عائد اور لازم ہوتی ہے؟ وہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا اس کے لیے ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے؟ وہ کون سا سبجیکٹ اور موضوع ہے جس کو پڑھے اور سمجھے بغیر دنیا میں زندگی کا مقصد پورا نہ ہوتا ہو؟ یہ وہ چند سوالات ہیں جو اس سرزمین پر موجود ہر عقل مند انسان کو پیش آتے ہیں، اور ہر شخص نے اپنی عقل اور اپنی فہم کے مطابق اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا سب سے درست اور صحیح جواب اللہ کے مقدس کلام قرآن عظیم نے انسانوں کو دیا ہے۔ جو قرآن اس دنیا کی سب سے عظیم، سب سے معتبر، سب سے مستند اور سب سے زیادہ اتھینٹک کتاب ہے، جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، جس کی کسی ایک آیت کو بھی دنیا جھٹلا نہیں سکی، جس کے کسی چیلنج کا جواب دنیا دے نہ سکے۔ اس قرآن کا اعلان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی کسی ضرورت، اپنی کسی حاجت کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی خدمت کے لیے انہیں پیدا نہیں کیا، بلکہ میں نے انہیں صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اس آیت سے معلوم چلا کہ انسان کی پیدائش اور دنیا میں آنے کا مقصد خدائے تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، اور عبادت کا حق اس وقت تک ادا نہیں کیا جا سکتا جب تک عبادت کرنے والا اپنے معبود کو جان نہ لے، اس کے صفات کو پہچان نہ لے کہ ہمارا معبود کون ہے، کن خوبیوں کا مالک ہے، کن طاقت و قوت کا مالک ہے۔ جب تک اپنے معبود کی معرفت حاصل نہیں کر لے، تب تک انسان کی عبادت میں وہ کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ربانی ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا بندگی کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی مقصود حقیقی ہے، وہی مطلوب حقیقی ہے۔ اس لیے لوگوں، اپنے رب کی عبادت سے پہلے، اپنے معبود کی بندگی سے پہلے اس کی معرفت حاصل کریں، اس کی ذات اور صفات کا علم حاصل کریں، اس لیے کہ معرفت ہی عبادت کی اصل روح ہے۔ اللہ کی معرفت اسلام کی بنیاد اور اس کی جڑ ہے۔ جب تک اللہ کو پہچانا نہ جائے اس کی کامل عبادت ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، مَن لَّمْ يَعْرِفْهُ كَيْفَ يَعْبُدُهُ، جو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، جو اپنے رب کی ذات اور صفات کا علم ہی نہیں حاصل کیا ہے، وہ اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اس کی معرفت حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اس کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی، معرفت کا احساس جتنا گہرا ہوگا، انسان کی عبادت میں اتنی ہی لذت اور حلاوت پیدا ہوگی۔ عزیزان محترم، آج کا زمانہ علم کی ترقی کا زمانہ ہے۔ نئے نئے علم ایجاد کیے گئے ہیں، بہت سارے علوم ایجاد ہو چکے ہیں۔ اب انسان ان سارے علوم کو تو حاصل کر نہیں سکتا، تو ان میں کون سا علم ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد
انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوتی ہے، اور وہ کون سا علم ہے جس کو اگنور کرنے کے بعد، جس کو نظر انداز کرنے کے بعد دنیا و آخرت دونوں میں اس کو خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں سب سے پہلا علم جس کا حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں پر فرض قرار دیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا علم حاصل کرنا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلم باللہ واسمائہ وصفاتہ اشرف العلوم وافضلها واجلها واعظمها۔ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا، شرف والا، فضیلت والا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم ہے۔ اس کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل کرنا یہ سب سے بڑا علم ہے۔ یہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے، باقی علوم کا حاصل کرنا آپشنل ہے، اختیاری ہے۔ انسان اپنی فطری صلاحیت کے مطابق، اپنے ذوق و شوق کے مطابق، اپنے دلچسپی کے مطابق جو بھی علم حاصل کرنا چاہے کرے، اور اس کے ذریعے سے دنیا میں فائدہ اٹھائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہاں تک کہ بعض مفسرین کرام وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں لیعبدون سے مراد لیعرفون لیتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ جنات اور انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کی صفات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی صفات کا جاننا کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں سب سے زیادہ زور جس بات پر دیا گیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات پر دیا گیا ہے کہ اس کی صفات کا علم حاصل کیا جائے، اس لیے کہ انسان کو خدا پرستی اور حق کی تلاش میں جس قدر ٹھوکریں لگی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے لگی ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب تک اس کی صفات کی صحیح پہچان حاصل نہیں ہو جاتی ہے، انسان کے لیے عبادت کا راستہ ہی نہیں کھل سکتا، انسان اپنے مالک کا قرب نہیں پا سکتا، اس کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی رحمت کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اس کی خوشنودی کو کیسے حاصل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو جانے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم حاصل کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا تمام علوم کا سر چشمہ ہے۔ جس نے اللہ کو جان لیا اس نے سب کچھ جان لیا، جس نے اپنے رب کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے رب کو اپنا بنا لیا ساری کائنات اس کی ہو گئی، اسے سب کچھ مل گیا۔ اب وہ کسی چیز سے لا علم نہیں رہا، اب وہ کسی چیز سے محروم نہیں رہا۔ اللہ کو جاننے کے بعد انسان کے اندر محرومی کا کوئی احساس باقی ہی نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اصل حقیقت سے آشنا ہو چکا ہے، اسے مزید کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جس نے دنیا بھر کے علم و فن سیکھے سکھائے، پڑھے پڑھائے، علم کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کی ہو، علم کے ہر شعبے میں نمایاں کارنامہ انجام دیا ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم حاصل نہ کیا، اپنے پیارے رب کو ہی جان نہ سکا، تو گویا کہ اس نے کچھ بھی حاصل نہ کیا۔ وہ ہر خیر سے محروم رہا، ہر بھلائی سے محروم رہا، اس نے اپنی ساری زندگی بے اصل چیزوں میں گزار دی، اس نے اپنی ساری توانائی، ساری قوت بے حقیقت چیزوں میں ضائع کر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے ان کی پیدائش کا مقصد صرف رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں اور میری معرفت حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ